ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے نومبر کی 2 اور ربیع الثانی کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان اور کانگریس کے اہم لیڈر حاجی اصغر کربلائی کے ساتھ آج برو کے ڈمبتھنگ میں سلیم سپورٹس کلب کی فٹ بال پچ کا افتتاح کیا. اس موقع پر برومنجی حلقے کے کونسلر ایڈوکیٹ خادم حسین، کونسلر تسرو عبدالہادی اور دیگر معززین اور مقامی لوگ موجود تھے. اپنے خطاب میں سی ڈاکٹر جعفر آخوند نے سلیم سپورٹس کلب بنانے پر ان کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے کرگل کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہنا کی جنہوں نے کھیلوں کے مختلف شعبوں میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت بنائی. ایم پی لداخ محمد حنیفہ جان نے کہا کہ فٹ بال کی نئی پچ مقامی فٹ بالرز کو سہولیات فراہم کرے گی اور انہیں اپنے ایتھلیٹک سرگرمیوں میں مزید بلندیوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی. سابق سی حاجی اصغر علی کربلائی نے بھی سلیم سپورٹس کلب کی جانب سے فٹ بال پچ تیار کرنے پر کلب کو مبارکباد دی اور مقامی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. بعد ازاں کونسلر برومنجی ایڈوکیٹ خادم حسین نے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں شامل تمام افراد کا شکریہ ادا کیا اور کلب کی مستقبل کی کوششوں کے لیے تعاون کا بھی یقین دلایا. ماڈل پبلک اسکول کربتھنگ میں نرسری اور کے جی کلاس کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں. جدید طرز کی سہولیات سے لیس یہ اسکول مناسب اور محفوظ ماحول میں بچوں کو والدین کی امیدوں کے مطابق پروان چڑھانے کے لیے وعدہ بنے. ہمارے سہولیات ہیں جدید طرز کے مخصوص فن زون، اخلاقی و روحانی رہنمائی، انٹریکٹیو پینل سے آراستہ اسمارٹ کلاس روم، کے جی ٹرین ٹیچرز، ٹرانسپورٹ سہولیات، سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، محفوظ، مناسب اور کشادہ ماحول. یاد رہے ہر کلاس میں صرف 30 اسٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن دیا جائے گا. تو دیر کس بات کی؟ آئیے اور اپنے بچوں کے ایڈمیشن کو یقینی بنائیے. رجسٹریشن 15 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کارگل، خمینی ٹاور کارگل، یا ان نمبرات پر ڈائل کریں 7889462653 9419996663 9469376055. طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ ایجوکیشن موومنٹ کرگل کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں جموں اور سری نگر میں زیر تعلیم طلبہ کے ہاسٹل سے متعلق مسائل پر روشنی ڈالی. پریس کانفرنس میں سموک کے نمائندے کے علاوہ جموں اور سری نگر کے ہاسٹلوں میں مقیم طلباء کے نمائندے بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سمیت دیگر ایگزیکٹو کونسلرز اور چیف ایجوکیشن آفیسر کے ساتھ تفصیلی میٹنگ کی اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا. میٹنگ کے دوران ہل کونسل کرگل کے عہدیداروں نے ہاسٹل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا اور 10 نومبر کو سی ایجوکیشن ذاکر حسین اور ممبر پارلیمنٹ از خود ہاسٹلوں کا دورہ کرنے کا یقین دلایا. طلبہ تنظیم نے اس موقع پر ہل کونسل کرگل اور ممبر پارلیمنٹ کا ان کے مسائل حل کرنے کے یقین دہانی کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. پی ایم شری گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سانکو کی جانب سے اینول ڈے کی مناسبت پر ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر کونسلر تھنگ دمبر آغا سعید احمد رضوی بطور مہمان خصوصی کے علاوہ چیئرمین انجمن صاحب زمان شیخ صادق بلاغی، نمائندہ مرکز تبلیغات امام رضا سعید علی آغا رضوی،
پرنسپل سانکو پبلک اسکول آغا سید حسین رضوی، اسکول ہیڈ ماسٹر، اساتذہ، اسٹاف ممبران اور طلبہ و طالبات موجود تھے۔ پروگرام کے دوران بچوں نے بہترین انداز میں تقاریر، نعت و منقبت اور ڈرامے پیش کیے۔ سید احمد رضوی نے اپنے خطاب میں بچوں کی بہترین کارکردگی کی سراہنا کی اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ دیگر مقررین نے بھی تعلیم نسواں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لڑکیوں کو مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم پر زور دیا۔ دیگر مقررین میں شیخ محمد صادق بلاغی، سید حسین رضوی، سید علی آغا اور طاہر حسین کے علاوہ اسکول ہیڈ ماسٹر کے نام قابل ذکر ہیں۔ آخر میں مہمانوں کے ہاتھوں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ دکھانے والے طلباء میں مومنٹو اور اسناد بھی پیش کیے۔ اس موقع پر اسکول کے ایک ماسٹر محمد حسین برکت کے شاندار خدمات پر انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے طیاروں کو بم سے اڑانے کی درجنوں دھمکیاں روزانہ مل رہی ہیں، لیکن اب تک جو خبریں سامنے آئی تھیں اس میں سبھی دھمکیوں کو افواہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو دہشت میں ڈالنے والا ہے۔ دبئی سے دلی پہنچنے والے ایئر انڈیا کے ایک طیارے میں گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ معاملہ 27 اکتوبر کا ہے، لیکن اس کی اطلاع اب دی جا رہی ہے۔ یعنی اب تک طیاروں کو بم سے اڑانے کی ملی سینکڑوں دھمکیاں بھلے ہی افواہ ہوں، لیکن ایئر انڈیا کے ایک طیارے سے گولہ بارود برآمد ضرور ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر انڈیا کا طیارہ دبئی سے جب دلی پہنچا تو ایک خاص جگہ پر گولہ بارود دکھائی دی۔ اس کے بعد مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلائٹ کے اسٹاف نے سبھی مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتارا اور پھر بعد میں اس معاملے کی شکایت پولیس سے کی گئی۔ پھر پولیس نے اس پورے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی، حالانکہ اس سلسلے میں بہت زیادہ جانکاری فی الحال نہیں دی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں دیہی علاقوں ہومین، الفوفا، السوانا، تبنین اور الشعبیہ کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جبالیہ کیمپ کے القصاصم علاقے میں ایک خفیہ اڈے پر اس کے حملے میں 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے اور ایک فوجی گاڑی نیز ایک ٹینک بھی تباہ ہو گیا۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے جبالیہ کیمپ کے القصاصم علاقے میں ایک عمارت پر حملہ کر دیا جس میں 12 صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق RPG سے کیے جانے والے فلسطینی مجاہدین کے اس حملے میں سبھی 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ اس کے مجاہدین کے اس حملے میں صہیونی فوج کی ایک گاڑی اور ایک ٹینک تباہ ہو گیا۔ القسام بریگیڈ نے اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے حملے کے بعد 3 صہیونی فوجی ایک مرکبہ ٹینک کی طرف بھاگ رہے تھے کہ وہ ٹینک بھی ایک طاقتور بم سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک اور آپریشن میں غاصب صہیونی فوج کی ایک گاڑی کو الیاسین 105 نوعیت کی راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔